بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عزیز طلبہ، ہم یہ نصوص کو سمجھنے کے لیے جو اصولی اور لغوی قواعد ہیں ان کا آغاز کیا تھا۔ دو قاعدے ہم نے پڑھے ہیں۔ ایک آپ نے پہلا پڑھا تھا کہ لفظ سے نص کو سمجھنے کا کیا اصول ہے، جو آپ نے تقسیمات پڑھی، یعنی عبارت النص اور اشارت النص اور اقتضاء النص وغیرہ، چار اقسام پڑھی۔ وہ تھی منطوق کے اعتبار سے لفظ کی اقسام، اور اس کے بعد آپ نے پڑھی مفہوم مخالف کے اعتبار سے۔ یہ دو الحمدللہ ہم نے قاعدے پڑھ لیے ہیں۔ اب تیسرا ہے نص، یعنی قرآن و سنت کی عبارت سے معنی کو سمجھنے کا تیسرا قاعدہ ہے واضح ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے لفظ کی اقسام یا الفاظ کی اقسام۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ بس اوقات اپنے معنی میں واضح ہوتا ہے، بس اوقات اپنے معنی میں واضح نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے لفظ کی کیا اقسام ہے؟ یہ جو انہوں نے پہلے اقسام ذکر کی ہیں واضح ہونے کے اعتبار سے، الفاظ کی مندرجہ ذیل چار اقسام ہیں، انہیں کہتے ہیں واضح الدلالہ۔ دلالت کے واضح ہونے کے اعتبار سے لفظ کی یہ چار اقسام ہیں، اور ان چار اقسام کو اس اصول پہ ذکر کیا گیا کہ پہلے جو نسبتاً کم ہیں واضح ہونے میں، اس کے بعد بالترتیب اس سے بہتر، اور اس کے بعد بالترتیب اس سے بہتر، اور آخر میں سب سے قوی ترین لفظ جس دلالت میں ظاہر ہوتا ہے اس کا آخر میں ذکر ہے۔ خیر یہ چاروں اقسام ہی لفظ کی ظاہری دلالت پر علامت ہے۔ تو واضح ہونے کے لحاظ سے لفظ کی چار اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے ظاہر۔ اس سے مراد وہ لفظ ہے جس کا مطلب کسی قرینہ سے مراد ہے علامت یا دلیل، کسی دلیل کے بغیر، دلیل کی مدد کے بغیر از خود ظاہر ہوتا اور ذہن تک پہنچتا ہے۔ جب ہم لفظ پڑھتے ہیں تو لفظ کا جو معنی ہو فوری طور پر ذہن میں آتا، اسی کو ظاہر کہتے ہیں، اور لفظ کی دلالت اسی میں ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی وہ لفظ جس معنی میں استعمال ہوا اور فوری طور پر جو اس کا معنی ذہن میں آتا ہے اسے ظاہر کی دلالت کہتے ہیں۔ تو ظاہر کی دلالت کی چار اقسام ہیں۔ جی، تو ظاہر کی دلالت میں آپ نے معنی یہ پڑھا، یعنی اس کا مفہوم یہ پڑھا کہ جس لفظ کی دلالت از خود واضح ہو۔ اس کی مثال جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہاں پر لفظ بیع اور ربا ہے جن کی دلالت بالکل واضح ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اب جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو اس سے فوری ذہن میں کیا معنی آتا ہے کہ بیع حلال ہے، یعنی تجارت، خرید و فروخت۔ بیع خرید و فروخت اور تجارت کو کہتے ہیں کہ خرید و فروخت اور تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ یہی فوری دلالت ذہن میں آتی ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ اس میں الفاظ میں بالکل ظاہراً بیع کی حلت اور سود کی حرمت کا بیان، اسے کہتے ہیں لفظ اس معنی میں ظاہر ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا فرمان فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو جو بھی تمہیں عورتیں پسند ہوں، دو، تین اور چار تک۔ تو اس میں ظاہر کیا ہے معنی کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو جائز قرار دیا۔ جس عورت سے نکاح جائز ہے، غیر محرم عورت سے، ان سے نکاح کو اللہ نے جائز قرار دیا۔ یہ ہے ظاہر کی دلالت۔ تو ظاہر یعنی لفظ کا وہ معنی جو از خود ذہن میں آئے، لیکن ظاہر کا معنی متکلم کا یعنی کلام بولنے والے کا مقصود نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے آگے کہا ہے، لیکن وہ یعنی ظاہر کا معنی کلام سے اصلاً مقصود نہیں ہوتا، یعنی متکلم کا مقصود اور معنی ہوتا ہے، لیکن یہ معنی بھی جو ظاہر ہے وہ لفظوں سے ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی لفظوں میں واضح ہوتا ہے۔ اب متکلم کا مقصود اگلا معنی ہے جو اس سے زیادہ قوی اس کی دلالت ہے، جسے نص کہتے ہیں، وہ بعد میں آ رہا ہے۔ تو نص کا معنی متکلم کا مقصود ہوتا ہے، اور جو ظاہر معنی ہے وہ لفظوں سے ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی کلام کا مقصود ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تبعاً مقصود ہوتا ہے، یعنی اس کی دلالت بھی مقصود ہوتی ہے
لیکن نص کی دلالت اس سے قوی ہے، کیونکہ نص میں لفظ متکلم کا معنی متکلم کا مقصود ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے آخر میں کہا، یہ اگر جب آپ اگلی صورت پڑھیں گے نا نص، تب یہ بات مزید واضح ہو جائے گی انشاءاللہ، دونوں میں جب فرق آئے گا کہ ظاہر اور نص میں کیا فرق ہے۔ یعنی لیکن وہ یعنی ظاہر کلام سے اصلاً مقصود نہیں ہوتا، مقصود معنی متکلم کا کچھ اور ہوتا ہے، بلکہ اس سے اصلاً مقصود کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے، جیسے پہلی آیت میں بے اور سود میں مماثلت کی نفی، تاکہ ان لوگوں کی تردید کی جائے جو کہتے ہیں بے سود ہی کی طرح ہے، اور دوسری آیت میں عورتوں کی تعداد کو 4 یا 1 تک محدود رکھنا۔ یہ جو 3 لائنیں ہیں نا، یہ نص پڑھنے کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا، لفظ کی دوسری ظاہر دلالت، واضح دلالت نص پڑھنے کے بعد یہ چیز سمجھ آئے گی۔ جی تو پہلے آپ بس اتنا سمجھیے کہ جو پہلی قسم ہے واضح الدلالہ کی، جب لفظ اپنے معنی میں واضح وہ ہے ظاہر، ظاہر معنی سے مراد جو لفظوں کا ترجمہ ہے، جو ہمیں لفظ پڑھ کے فوری سمجھ آئے اسے ظاہر کہتے ہیں، جیسے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اس میں ہے کہ بے حلال ہے، اور وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود حرام ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، واضح ہے۔ اس طرح فانکحوا ما طاب لکم من النساء، نکاح کرو جو تمہیں عورتیں پسند ہو، تو ان میں معنی بالکل واضح ہے، اسے ظاہر معنی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے نص، واضح الدلالہ کی دوسری قسم ہے نص۔ نص سے مراد وہ لفظ ہے جس کا مطلب کلام میں اصلاً مقصود ہوتا ہے، یعنی نص کا معنی بھی الفاظ سے واضح ہوتا ہے، اور وہ معنی متکلم کا مقصود بھی ہوتا ہے۔ متکلم سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ آیت کے سیاق سے سمجھ آتا ہے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کا وہ معنی ہے۔ جیسے آپ پہلی مثال پہ آپ غور کریں جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، ظاہر معنی تو یہ ہے، لیکن متکلم کا مقصود یعنی کلام میں یہ لفظ کس سیاق میں استعمال ہوا، اس سے پہلے آیت ہے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ یہ کافر اور مشرک کہتے ہیں کہ بیع بھی تو سود کی طرح ہے، اللہ نے کہا نہیں، بیع اور سود میں فرق ہے، یہ کہتے ہیں بیع اور سود ایک جیسے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ مشرکین کہتے تھے کہ بیع اور سود میں کیا فرق ہے، یعنی ہم چیز بیچ کر فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح ہم پیسے ادھار دے کے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا فرق ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کے الفاظ میں اصلاً مقصود کیا ہے کہ بیع اور سود میں فرق ہے، فرق ہے، دونوں کیسے نہیں ہیں، دونوں میں مماثلت کی نفی مقصود ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ لائنیں آپ کو سمجھ آئے گی جی۔ اس میں مقصود کیا ہے، بلکہ اس سے اصلاً مقصود کوئی اور چیز ہوتی، جیسے پہلی آیت میں بیع اور سود میں مماثلت کی نفی، تاکہ ان لوگوں کی تردید کی جائے جو کہتے ہیں کہ بیع سود ہی کی طرح ہے، تو لفظ میں نہیں، مثل الربا نہیں ہے، تمہاری سوچ غلط ہے، بیع مثل الربا نہیں ہے، یہ ان کی تردید کی اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں کہ بیع اور سود ایک جیسے۔ اور دوسری آیت وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اوپر آپ کے سامنے ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ نے کہا کہ تم جو بھی غیر محرم عورتیں ہیں جن سے نکاح جائز ہے ان سے نکاح کر سکتے ہو 2 3 4 تک۔ اب ظاہر معنی تو یہ ہے کہ نکاح جائز ہے، اور نص معنی متکلم کا مقصود کیا ہے کہ دوسری آیت میں عورتوں کی تعداد کو 4 یا 1 تک محدود رکھنا، یعنی 4 تک نکاح کر سکتے۔ اگلے الفاظ میں ایک کا ذکر ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ عدل نہیں کر پاؤ گے پھر ایک سے ہی نکاح کرو۔ تو اصل مقصود کیا ہے کہ عورتوں کی تعداد کو 4 تک محدود رکھنا، کہ 4 تک نکاح کر سکتے۔ جی اب دیکھیے نص ہے، یہی ہم نے جو بیان کیا نص میں ہے، تو اس سے مراد وہ لفظ ہے جس کا مطلب کلام میں اصلا مقصود ہوتا ہے، جیسے اوپر کی دونوں آیتوں میں، یعنی اس کا معنی ظاہر بھی ہوتا ہے، اور ظاہر سے بڑھ کر اس کے معنی میں قوت کیا ہے کہ نص کا معنی متکلم کا یعنی اللہ تعالیٰ کا شارع کا مقصود بھی ہوتا ہے، جیسے اوپر کی دونوں آیتوں میں سے پہلی میں بیع اور سود کے درمیان مواصلت کی نفی، اور دوسری میں عورتوں کی تعداد کو 4 تک محدود رکھنا، عورتوں کی تعداد کو 4 تک محدود رکھنا، یہ مقصود ہے ان دونوں آیتوں کا۔ تو ظاہر ہے کہ جب
ہم متکلم کی مراد کے مطابق سمجھتے ہیں، یعنی جب ہم کلام کو شارع کی یا متکلم کی کلام کے مطابق سمجھتے ہیں تو اصلا تو وہی مقصود ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر دوسرا معنی بھی ظاہر ہو اور وہ شارع کے مقصود کے خلاف نہ ہو تو وہ بھی قابل قبول ہوتا ہے۔ جیسے پہلی آیت میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا نہیں بیع اور سود میں فرق ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ بیع حلال ہے، سود حرام ہے۔ اور ان آیتوں میں بھی 4 تک نکاح کو اللہ نے محدود کیا، کیونکہ آیت کا سیاق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں ان سے نکاح کر کے انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ان کو چھوڑو، ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کر لو، 4 تک تم نکاح کر سکتے ہو۔ آیت کا مقصود یہ ہے، اس میں صرف نکاح کی اباحت کو بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ عدل کرنا اور 4 تک نکاح کو محدود کرنا مقصود ہے۔ تو یہ ہے نص۔ تو ثابت کیا ہوا کہ ظاہر اور نص دونوں ہی کلام کا ظاہر معنی ہوتے ہیں، لیکن نص یہ معنی متکلم کا مقصود بھی ہوتا ہے۔ اب دونوں میں مزید فرق کیا ہے؟ فرق تو آپ کے سامنے آ چکا کہ جب ظاہر اور نص میں تعارض ہو، یعنی اگر دونوں معنی میں تعارض ہو، آگے جا کے ایسی مثالیں آئیں گی، تو پھر نص کا معنی مقدم ہوتا ہے کیونکہ نص کے معنی میں قوت ہے، اور ان دونوں معنی کی تعویل ہو سکتی ہے، ظاہر ہو یا نص ہو، دونوں کی تعویل ہو سکتی ہے۔ تعویل سے مراد اصولیوں کی زبان میں یہ ہے کہ لفظ کو اس کے ظاہر معنی سے پھیر کر کوئی اور معنی مراد لینا، یعنی اگر مطلق ہے تو اس کو مقید کر سکتے ہیں، اگر عام ہے تو اس کو خاص کر سکتے ہیں۔ دیکھیے عبارت پڑھ لیں پھر میں آپ کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں۔ ظاہر اور نص دونوں میں سے ہر ایک کی تعویل ہو سکتی ہے، یعنی دلیل مل جائے تو اسے ایک اور معنی کی طرف پھیرا جا سکتا ہے۔ دلیل مل جائے تو دلیل کے مطابق اس لفظ کے معنی کو اور معنی کی طرف پھیرا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر وہ مطلق ہے، مطلق مقید آپ آگے جا کے پڑھیں گے، مطلق کیا ہے کہ جس میں ہر معنی کی گنجائش ہو، تو اس کو بعض معنی تک مقید کر سکتے ہیں، اگر عام ہے تو اس کو خاص کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر اور نص میں منسوخ ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے، یعنی عہد رسالت میں یہ احکام منسوخ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہر اور نص کی دلالات میں احتمال۔ اب تعویل کی مثال آپ یوں سمجھیے، جیسے اللہ نے فرمایا نا، اوپر کی مثال ہے اسی میں آپ سمجھ لیں، احل اللہ البیع، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا۔ اب البیع لفظ مطلق ہے، عام ہے، یعنی ہر طرح کی خرید و فروخت اللہ نے حلال کی۔ جب الف لام داخل ہوتا ہے، آپ شاید نحو کے اصولوں میں پڑھا ہوگا، الف لام استغراق کا فائدہ دیتا ہے کہ ہر قسم کی بے حلال ہے۔ اب ظاہر معنی تو یہ ہے، لیکن اس کی تعویل ہو سکتی ہے، بلکہ تعویل ضروری ہے کہ ہم ہر بے کو حلال نہیں کہتے، عموم مقصود نہیں ہے، بلکہ چند بیوع حرام بھی ہیں جو شریعت کے احکام کے خلاف ہوں، جیسے کسی بے میں جہالت آ جائے، غرر آ جائے، ضرر آ جائے، یا دھوکہ آ جائے، یا فراڈ آ جائے، یا حرام اشیاء کی بے وغیرہ۔ البیع میں ہر بے کی حلت مقصود نہیں، بلکہ اس کی تعویل ہوگی۔ تعویل سے مراد اس عام کو خاص کریں گے یا اس مطلق کو مقید کریں گے۔ یہ لفظ تمام معانی میں مطلق ہے، اور مقید کریں گے کہ تمام قسم کی بیوع حلال نہیں ہے، بلکہ وہ بیوع حلال ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور وہ حرام ہے جو شارع کے مقاصد یا حکم کے خلاف۔ اسے کہتے ہیں تعویل۔ تو یہاں پر تعویل ضروری ہے کہ تمام قسم کی بیوع حلال نہیں ہے، یعنی یہ لفظ مطلق ہے، لیکن ہم اس کو مقید کریں گے، خاص کریں گے ان بیوع کے ساتھ جو صرف حلال ہے، اسے تعویل کہتے ہیں۔ تو نص اور ظاہر دونوں معنی میں کچھ احتمال ہوتا ہے کہ اس کے معنی میں ہم تخصیص کر سکتے ہیں، تعویل کر سکتے ہیں، تقیید کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے یہاں پر بیان کیا گیا کیونکہ جو اگلے معنی ہیں نا، مفسر اور محکم، ان کی دلالت اتنی قوی ہوتی ہے کہ وہاں پر تخصیص، تعویل یا مقید کرنے کا احتمال نہیں ہوتا۔ مفسر اور محکم کی دلالت بہت قوی ہوتی ہے کہ وہاں پر لفظ سے جو معنی شارع نے مفسر تفسیر کے ساتھ یا پورے مضبوطی کے ساتھ بیان کیا وہی مقصود ہوتا ہے، اور وہاں پر تعویل و تخصیص وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو وہاں پر ہوتی ہے، اس لیے پہلے یہ ذکر کر دیا، وہاں پر نہیں ہو سکتی تعویل، اس لیے پہلے بیان کر دیا کہ ظاہر اور نص کے معنی میں یعنی تعویل کی، تخصیص کی یا اس کو مقید کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ جی آگے بڑھیے۔ تیسری قسم ہے واضح الدلالہ کی، مفسر۔ مفسر کی دلالت وہ نص سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے۔ مفسر کہتے ہیں لغتاً
وہ لفظ جس کا معنی بالکل کھلا ہو، بالکل واضح ہو، یعنی اس سے مراد ہے کہ لفظ میں اتنا واضح معنی ہے کہ اس میں کوئی اور تعویل نہیں ہو سکتا۔ شارع نے خود اس وضاحت کے ساتھ اس معنی کو ذکر کیا ہے کہ اس میں کسی اور معنی کی گنجائش نہیں، اور وہ معنی بڑا مضبوط ہوتا ہے کیونکہ شارع خود اس کو تفسیر اور وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ مفسر کہتے ہیں وہ لفظ جس کو وضاحت سے کھول کر بیان کیا گیا۔ اس سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنا معنی کسی تفسیر تشریح کے ذریعے بتاتا ہے، یعنی تشریح بھی شارع کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ لفظ جو شارع کی شرح کے ساتھ، شارع کی وضاحت کے ساتھ خود اپنا معنی بیان کرتا ہے۔ کسی تفسیر یہ ویسے تعریف کرنا تھوڑا سا محل نظر ہے، یعنی اس لفظوں میں تھوڑا سا اشکال ہے۔ آپ یہ کہیے کہ وہ لفظ جو اپنا معنی خود اپنی تفسیر یعنی شارع کی تفسیر کے ساتھ ہی بتاتا ہے، یعنی لفظ کے اندر ہی ایسی تفسیر ہوتی ہے، لفظ کے اندر ایسی وضاحت ہوتی ہے خود شارع کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، کہ اس میں کوئی ابہام اور کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اور یہ تفسیر کبھی لفظ کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور کبھی لفظ سے علاوہ ہوتی ہے، کہیں اور ہوتی ہے۔ مفسر کی دو قسمیں ہیں، ایک مفسر کی قسم کے لفظ کے اپنے معنی میں اتنی کھلی وضاحت ہو کہ اس میں کوئی اور کسی اور معنی کی گنجائش ہی نہیں، لفظ کی اپنی وضاحت اتنی کھلی اور واشگاف الفاظ میں ہے، اس میں کوئی اور معنی مراد لیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور دوسری کے لفظ کے معنی میں وہ وضاحت نہیں ہوتی لیکن ہمیں دیگر مقامات پر وہ وضاحت مل جاتی ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے یہاں پر لفظ کی تفسیر لفظ کے اندر ہی موجود ہے، فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، انہیں 80 کوڑے مارو۔ یہ بہتان لگانے والوں کے بارے میں کہا شارع نے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، انہیں کوڑے مارو 80 کوڑے۔ اب 80 کے لفظ میں کسی اور معنی کی گنجائش ہی نہیں، 80 کا معنی 80 ہی ہوتا ہے۔ یہ لفظ اپنے معنی میں بالکل مفسر، بالکل واضح ہے، اور ساتھ اللہ نے پھر تاکید کے لیے کہہ دیا جلدتن، ان کو کوڑے مارو، 80 کوڑے مارنا، انہیں ایسے کوڑی لگاؤ۔ اس میں لفظ فجلدوہم کیونکہ اس کی تفسیر 80 جلدہ سے کی گئی ہے، یہ ساتھ پائے جانے والی تفسیر کی مثال، فجلدوہم 80 جلدہ۔ تو یہ جب لفظ میں یعنی عدد بیان کر دیا جائے تو عدد میں کسی اور معنی کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ مفسر ہوتا ہے، جیسے باقی جگہوں پر بھی عدد بیان کیے گئے، جیسے آیت میراث میں اللہ تعالیٰ نے عدد بیان کر کے ہر ایک کی وراثت کو واضح کر دیا، تو واضح اس میں کسی ابہام کی گنجائش ہی نہیں۔ جیسے اللہ نے یعنی زنا کی سزا میں کہا الزانی والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ بدکاری کرنے والوں کو 100 کوڑے مارو۔ وہاں پر بھی ایسا ہی انداز، جب لفظ کے ساتھ وضاحت ہو تو اس لفظ کو مفسر کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم تھی کہ لفظ کے اندر اجمال ہو، یعنی لفظ کے اندر تفصیل نہ ہو بلکہ دیگر مقام پر اس لفظ کی واضح تفسیر موجود ہو۔ باہر کی تفسیر کی مثال یہ ہے، باہر کی تفسیر سے مراد لفظ کے اندر وہ مفسر لفظ نہیں ہوتا بلکہ ہمیں وہ تفسیر دیگر نصوص یا دیگر آیات یا احادیث سے لینا پڑتی ہے۔ باہر کی تفسیر کی مثال یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہاں پر تو اتنا ہی مفہوم ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، نمازیں کتنی ہیں، نماز کی اوقات کیا ہیں، اور رکعات کی تعداد کیا ہے، اور ان کا پڑھنے کا صفات کیا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے، سجدہ کیسے، اور ہر قیام میں ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ یہ سب تفسیر ہمیں اس آیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے ملتی ہے۔ تو یہ لفظ یہاں پر مجمل ہے، یعنی الصلاۃ کو اللہ نے کھول کر بیان نہیں کیا، لیکن دیگر نصوص سے جب اس کی تفسیر ہو گئی، الصلاۃ کا لفظ بھی مفسر ہے، اس میں مزید کسی تفسیر کی گنجائش نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا تو فرمایا، نماز پڑھی تو فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ جی، اقیم الصلاۃ اور نبی یہ لفظ اپنے جگہ پر اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی تفسیر کی اور فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ اسی طرح جو دیگر شرعی اصطلاحات آتی ہیں نا قرآن حکیم میں، وہ تمام کے تمام الفاظ قرآن کریم میں مجمل ہے، مجمل میں نہیں، قابل تفسیر ہے، غیر مفصل ہے، لیکن ان کی تفسیر اور ان کی تفصیل میں احادیث سے ملتی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا آت الزکات، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے،
اور زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، اور زکوٰۃ ادا کب کرنی ہے۔ اللہ نے مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں کہ فلاں فلاں لوگوں کو زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ کی شرائط، زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کی شرح وغیرہ یہ بیان نہیں کی، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ الزکوٰۃ کا لفظ قرآن کریم میں مجمل ہے، لیکن اس کی پوری تفسیر ہمیں حدیث سے ملتی ہے، تو یہ لفظ بھی مفسر ہو گیا، خواہ قرآن میں نہ صحیح ہمیں احادیث سے تفسیر مل گئی تو اس تفسیر کے ساتھ یہ لفظ مفسر ہو گیا۔ اس طرح حج نبی الاسلام نے کیا، اور قرآن میں ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج عمرہ کرو۔ قرآن نے کچھ عرفات کا اور کچھ یعنی مزدلفہ جانے کا ذکر کیا ہے، لیکن پوری وضاحت نہیں ہے۔ اور اشہر حج کون سے ہیں، یہ تو کہا کہ الحج اشہر معلومات، لیکن وہ معلوم مہینے کون سے ہیں وہ سنت میں ان کی وضاحت ہے، اور کیسے میقات سے احرام باندھنا ہے، اور کیسے حج کی ترتیب ہے، اور کہاں کس وقت اتنا ٹھہرنا ہے، یہ سب کیفیات سنت میں احادیث میں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھو۔ جی اسی طرح قرآن مجید میں زکوٰۃ، حج اور سود کے الفاظ، سود بھی یہ لفظ اگرچہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ واضح نہیں، لیکن احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ سود کیا ہوتا ہے اور سود کی اقسام کیا ہیں، اور سود کے بیان سارا احادیث میں مل جاتی ہے۔ یہ سب الفاظ آئے جن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال سے فرمائی ہے۔ تفسیر کے بعد کسی مفسر لفظ کی تعویل نہیں ہو سکتی، یعنی چونکہ تفسیر میں معنی کھل جاتا ہے اور معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اور تعویل نہیں ہوتی، وہی ہے جو معنی بیان کیا گیا۔ جیسے پہلی مثال تھی نا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اب اس میں کیا تعویل ہوگی، اس میں کمی بیشی تو نہیں ہو سکتی، نہ اس میں کوئی یعنی کچھ اور بیان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو دیگر الفاظ ہیں جن کی وضاحت خود نبی الاسلام نے کر دی، صلاۃ کی، زکوٰۃ کی، حج کی، وہ شارع نے ہی وضاحت کرنی، ہم اپنی مرضی سے تو نہ یہ افعال سر انجام دے سکتے ہیں اور نہ ہمیں اس کا اختیار ہے۔ تو تفسیر کے بعد جب شارع نے تفسیر کر دی، یعنی خواہ خود لفظ کے اندر تفسیر ہو یا شارع اضافی تفسیر دے، تفسیر کے بعد مفسر لفظ کی تعویل نہیں ہو سکتی، یعنی اسے اس کے ظاہری مطلب سے پھیرا نہیں جا سکتا۔ البتہ نسخ کا احتمال ہوتا ہے، نسخ عہد رسالت میں ہو سکتا ہے، کوئی حکم عہد رسالت میں، اور منسوخ صرف عہد رسالت تک ہی محدود ہے، اور نبی الاسلام کے دور کے بعد احکام وہ سارے کے سارے ثابت اور غیر منسوخ ہے۔ آپ کے زمانے میں ممکن تھا کہ جو آپ نے وضاحت کی آپ اس کی وضاحت کو کسی اور وضاحت سے بدل دیں، جیسے شروع میں نمازوں کے اندر بعض احکام کی گنجائش تھی، بعد میں سختی آ گئی، جیسے مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو مکہ میں نماز کے دوران بولنے کی یعنی ضرورت کی بات کرنے کی اجازت تھی، اور مدینہ میں آ کر اللہ نے فرمایا قوموا للہ قانتین، اب خاموشی سے نماز پڑھنی، نماز کے اندر جو بولے اس کی نماز باطل ہے، نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ عہد رسالت میں احکام میں تغیر ہوا ہے، جیسے مکہ میں پہلے زکوٰۃ کا نصاب وغیرہ نہیں تھا، مدینہ میں آ کر سب نصاب مقرر کیا گیا، تو نمازوں میں دیگر مسائل بھی ہیں، پہلے کچھ تھا حکم اور بعد میں تھوڑا سا اس کو چینج کر دیا گیا، تو اسے نسخ کہتے ہیں، یہ عہد رسالت میں ممکن تھا۔ تو شارع جب تفسیر کرتا ہے ایک لفظ کی، اس کی تفسیر کو شارع خود بدل سکتا ہے، یعنی جو ضرورت پڑے اس کے مطابق احکام میں نسخ ہوا عہد رسالت، اور عہد رسالت کے بعد نسخ نہیں ہوا۔ تو تفسیر کے بعد کسی مفسر لفظ کی تعبیر نہیں ہوتی، یعنی جو لفظ ہے اسی معنی میں ہے، اس میں اس کو مقید کرنا یا اس کو خاص کرنا، اس کی تفسیر کو بدلنے کی کوشش، یہ کسی کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی کسی کے لیے اس کا جواز ہے، یعنی اسے اس کی ظاہری مطلب سے پھیرا نہیں جا سکتا۔ البتہ منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن جیسا کہ سب کو معلوم ہے نسخ عہد رسالت میں ہی ممکن ہے، عہد رسالت کے بعد نسخ کا کوئی امکان نہیں۔ یہ تین قسمیں آپ نے واضح الدلالہ کی پڑھی، یہ تین قسمیں آپ کے سامنے ہیں۔ واضح الدلالہ کی آخری قسم ہے محکم۔ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ ان دلالت کی اقسام میں جو واضح الدلالہ ہیں، ان میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترتیب بیان کی گئی ہے۔ ادنا سے اعلیٰ، ادنا کہتے ہیں یعنی جس میں نسبتاً کم ہو باقی کی نسبت، ادنا کم تر کو کہتے ہیں، اور اعلیٰ بہتر کو کہتے ہیں۔ تو ظاہر میں یہ دلالت نسبتاً کم ہے، اور نص میں اس سے قوی ہے، اور مفسر میں اس سے قوی، اور محکم میں یہ اعلیٰ ترین اور مضبوط ترین دلالت ہوتی ہے۔ یہ ہے محکم۔ محکم احکام سے ہے، اور احکام کہتے ہیں کسی چیز کے ٹھوس کرنے کو،
अहकम युहकिम इहकामन, वह मुहकिम, उससे मफूल का सीगा है मुहकम, जिस चीज को ठोस और मजबूत बनाया गया हो। जैसे कुरान में है किताबुन उहकिमत आयातु, कुरान करीम की आयत को बड़ी मजबूत यानी अपने माना में मजबूत और वाज़े बनाकर नाजिल किया गया। तो मुहकम इससे मुराद वो लफ्ज़ है जो अपना मतलब इस तरह बताता है कि वो कोई तावील कबूल नहीं करता, यानी उसे उसके ज़ाहिरी मतलब से नहीं फिरा जा सकता। ये लफ्ज़ की ऐसी दलालत है जो इतनी ठोस है, इतनी मजबूत ये दलालत होती है कि इसमें किसी किस्म के रद्द बदल की ज़रा भी गुंजाइश नहीं, और उसका एक ही माना होता है, और वो शारे उस माने को इतने मजबूती से जिक्र करता है कि ना उसके माना में कोई तब्दीली हो सकती है, और माना भी बिल्कुल वाज़ेह होता है, और वो माना मनसूख भी नहीं होता है। मुहकम में मनसूख होने की भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि मुहकम का ताल्लुक ऐसे अहकाम से होता है जो कतई और अबदी है, जो अबदी और कतई अहकाम है। मुहकम का ताल्लुक ऐसे अहकाम से होता है और इनमें तगय्युर की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए कि लफ्ज़ों के साथ ऐसी कोई अलामत या दलालत होती है कि उसमें ना तब्दीली की गुंजाइश है, ना नस की गुंजाइश है, और ना उस हुक्म के ख़त्म होने की गुंजाइश है। जैसे अ, जो बुनियादी इस्लाम के अहकामात हैं ना सारे, यानी जैसे ईमान के सारे अहकामात हैं वो सारे मुहक्कम हैं। अब ईमान अल्लाह पर, मलाइका पर, आई मीन ईमानियात के अहकाम तो सब शरीयतों में एक जैसे रहे हैं, ईमानियात के उसूल, और ज़ाहिर है कि इनमें कोई तगय्युर और तबद्दुल की कोई गुंजाइश नहीं। या इसी तरह जो हमारे अखलाकियात के उसूल हैं, जैसे सच बोलना और इफ़्फ़त व पाक दामनी का उसूल है, या अच्छे अखलाक का तसव्वुर है, या किरदार की बेहतरी का, किरदार में पाकीज़गी का तसव्वुर है, तो ये अहकामात यानी एक ही हैं बस, ये सब शरीयतों में, ये तो फितरी और आफाकी अहकामात हैं, तो ये सब अहकामात इनको मुहकम कहते हैं। इसी तरह फ़िक़ही अहकामात में भी अगर किसी लफ्ज़ के साथ ऐसा ज़िक्र आ जाए आबदन का, हमेशा होने का, या उसके क़यामत तक चलने का, जब एक बयान आ जाए तो वो मुहक्कम बन जाता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना अज़वाज मुतहहरात के बारे में, वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाहि वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। ऐ ईमान वालो, तुम्हें कोई हक नहीं कि अल्लाह के नबी इस्लाम को ज़रा भी परेशान करो, आपको अजियत दो, और ना ही तुम्हें ये हक है कि आपकी अज़वाज से आपके बाद कभी भी निकाह करो। वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादी अबदा, कभी भी। आबादन का लफ्ज इस हुक्म की अबदियत की दलील है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामह, के जिहाद रोज़े क़यामत तक जारी और सारी है, इला यौमिल क़ियामह। तो मुहकम के अंदर ऐसे अहकामात होते हैं जिनका माना भी बिल्कुल ठोस होता है, उसके माना को शारे खुद ऐसी मजबूती से बयान करता है कि उनमें किसी और माना की गुंजाइश भी नहीं होती, और ना ही वो हुक्म मनसूख होता है। ये कतई और यकीनी और हमेशा रहने वाले अहकामात होते हैं। तो लफ्ज़ की आला तरीन दलालत है कि जिसमें रद्द बदल की कोई गुंजाइश नहीं होती। दोबारा देखिए, मुहकम इससे मुराद वो लफ्ज़ है जो अपना माना इस तरह बताता है कि वो कोई तावील कबूल नहीं करता, यानी इसे इसके ज़ाहिरी मतलब से नहीं फेरा जा सकता। जैसे मुतलक को मुक़य्यद करना और आम को ख़ास करना, जैसे ज़ाहिर और नस में इम्कान था, वैसे यहाँ पर कोई इम्कान नहीं। ये मुतलक, मुक़य्यद, आम, ख़ास, इन लफ्ज़ों से आप परेशान ना हो, ये इंशाल्लाह आगे आ रहे हैं एक एक करके सारे, इन सब की आगे चल के वजाहत होगी। और मैंने वैसे ज़ाहिर की जब मिसाल वहल्लल्लाहु अलबई में मैंने इसकी वजाहत कर दी थी कि मुतलक को मुक़य्यद करना और आम को ख़ास करने का क्या मकसद है, थोड़ा सा बयान कर दिया जितनी आपको ज़रूरत है। कि लफ्ज़ जब अपने माना से बाज़ अफराद का इस्तिस्ना करता है या बाज़ अफराद के साथ माना को महदूद कर देता है, इसे मुतलक, मुक़य्यद या आम ख़ास कहते हैं। कि मुहकम के माना में कोई तावील यानी कोई तक़यीद या तख़सीस नहीं है, और ना ही वो कोई नस कबूल करता है कि इसमें मनसूख होने की भी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वो हमेशा या तो दीन के बुनियादी कवायद में से होता है, जैसे सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और रसूलों और किताबों पर ईमान, या उन जो बुनियादी फ़ज़ाइल में से होता है जो हालात के साथ कभी नहीं बदलते, जैसे वालिदैन से उसने, या अखलाकियात के उसूल हैं, हुकूक और इंसानियत के नाते जो भी अल्लाह ने हुकूक रखे हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं और मुसलमानों के हुकूक हैं, और ज़ौजैन के बाहमी हुकूक वगैरह,
عدل و انصاف، جیسے سارے اصول اسی میں آتے ہیں، جیسے والدین سے حسن سلوک، عدل و انصاف، یہ تو ابدی اور آفاقی اصول ہیں، ان میں کیا تبدیلی ہونی، یہ تمام ادیان میں ایک جیسے رہے ہیں۔ یا ان فروعی احکام میں سے ہوتا ہے جن کے بارے میں شارع نے بتا دیا کہ یہ ابدی ہیں، فروعی میں نے فقہی احکام، جزئی مسائل، تو فقہی احکام میں سے جن کے بارے میں شارع کہہ دیا کہ ابدی ہیں اور یہ کبھی تبدیل یا منسوخ نہیں ہو سکتے، جیسے میں نے آپ کو عربی میں اس کی بات کہی تھی، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، میں جہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور دوسری میں نے وہ مثال بھی دی تھی، جیسے قرآن میں اللہ نے ازواج مطہرات کے بارے میں کہا کہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ کبھی بھی تمہیں ازواج مطہرات سے نبی الاسلام کے بعد نکاح کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آگے مصنف نے اب ان چاروں اقسام کا فائدہ ذکر کیا ہے۔ ویسے تو چاروں کی چاروں اقسام قابل قبول ہیں، کیونکہ لفظ ان میں سب میں اس کی دلالت ظاہر ہوتی ہے، لیکن ان کا فائدہ تب ظاہر ہوتا ہے، اثر تب ظاہر ہوتا ہے کہ جب ان کے معنی میں تعارض آئے۔ تو تعارض کی صورت میں ترجیحی بنیادوں پر، جیسے نص اور ظاہر میں تعارض ہو تو ہم نص کا معنی قبول کریں گے، اور ظاہر اور مفسر میں تعارض آتا ہے، ہم ظاہر ہے کہ ہم مفسر کا معنی قبول کریں گے، اس کی دلالت قوی ہے۔ تو ترجیحی بنیادوں پر قوی الدلالہ کو جو ادنا دلالت ہے اس سے زیادہ قبول کیا جاتا ہے، اعلیٰ دلالت کو ادنا دلالت سے ترجیحی بنیادوں پر پہلے قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے بس اس سے تقسیم کا فائدہ۔ الفاظ کی اس تقسیم کا اثر یعنی فائدہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب دو لفظوں میں تعارض یعنی باہمی ٹکراؤ پایا جائے۔ مقصد یہ کہ اگر ظاہر اور نص میں تعارض ہو تو نص کو ترجیح دی جائے گی، نص اور مفسر میں تعارض ہو تو مفسر کو ترجیح دی جائے گی، اور اگر مفسر اور محکم میں تعارض تو محکم تو سب سے قوی ہے، تو محکم کو ترجیح دی جائے گی۔ اب اس کی مثالیں اور اس کی ساری وضاحت آگے دلائل میں تعارض کی صورت میں حل کیسے کرنا ہے وہاں پر انشاءاللہ آئے گی، یہاں پر بس آپ اتنا ہی سمجھیں۔ یہ جو ہم نے سب پڑھا، لفظ کی تقسیم ان چار دلالات میں جمہور کا موقف ہے۔ باقی بعض فقہا ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، لفظ کی ایک ہی دلالت ہے اور یہ وہ تقسیم یہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ لفظ جب ظاہر ہے تو ظاہر ہے، یہ تقسیم کی کیا ضرورت ہے۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ میں سے بعض فقہا ظاہر اور نص کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جمہور کا موقف راجح ہے، اور تعارض کی صورت میں یہ موقف ہمیں واضح سمجھ آتا ہے۔ اب ہے تصویر کا دوسرا پہلو۔ پہلے ہم نے کہا تھا واضح الدلالہ ہونے کے اعتبار سے لفظ کی اقسام، اب ہے دلالت کے مخفی ہونے کے اعتبار سے، واضح نہ ہونے کے اعتبار سے بھی لفظ کی مندرجہ ذیل چار اقسام۔ جب لفظ کی دلالت واضح نہ ہو تو تب اس کی چار اقسام ہے، یہ چار اقسام پہلی چار اقسام کے بالمقابل ہیں، اور یہ چار اقسام ہیں خفی، مشکل، اور اس کے بعد ہے مجمل، اور آخر میں متشابہ۔ جی یہ چار اقسام ہیں، یہ غیر واضح ہونے کے اعتبار سے ہے۔ ان میں جو خفی ہے اس کے اندر نسبتاً کم دلالت مخفی ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ مشکل دلالت ہے مشکل کی، اور اس کے بعد ہے لفظ میں زیادہ خفا ہوتا ہے مجمل میں، اور سب سے مخفی ترین معنی ہوتا ہے متشابہ میں۔ متشابہ کا معنی وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اور شارع نے اس کو اپنے علم کے ساتھ خاص رکھا ہوتا ہے۔ جی ان کو پڑھ لیں ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ۔ واضح نہ ہونے کے لحاظ سے بھی الفاظ کی مندرجہ ذیل چار اقسام۔ پہلی قسم خفی، اس سے مراد وہ لفظ ہے جو چاہے اپنی جگہ واضح ہو، لیکن جس شخص پر اس کے معنی کو نافذ ہونا ہے، اس کے لحاظ سے وہ لفظ واضح نہیں ہوتا، اور اس کا یہ واضح نہ ہونا صرف تحقیق اور اجتہاد ہی سے زائل ہوتا ہے۔ یہ عبارت ہے، اس کو میں دوبارہ سمجھاؤں گا۔ آسان لفظ میں یوں سمجھیے کہ بس اوقات ایک لفظ ہوتا ہے، لفظ کا معنی واضح ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کے اندر کئی مفاہیم ہوتے ہیں، اس لفظ کے اندر کئی افراد ہوتے ہیں، تو بعض افراد کی نسبت، معانی کے بعض افراد کی نسبت لفظ کی دلالت واضح نہیں ہوتی۔ مثال سے سمجھیے، جیسے لفظ سارق ہے، سارق چور کو کہتے ہیں، اب بالکل واضح معنی ہے، چوروں سے کہتے ہیں جو لوگوں کی نظروں سے بچ کر لوگوں سے چوری چھپے کسی کی چیز چراتا ہے یا کسی کا مال لے جاتا ہے، اسے چور کہتے ہیں۔ تو چور، اس میں کوئی یعنی دوسری رائے نہیں، اس کا معنی بالکل واضح ہے۔ لیکن اب چور کئی طرح کے ہوتے ہیں،
کچھ چور ہوتے ہیں جو رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں میں نقب لگاتے ہیں اور دیوار پھلانگتے ہیں اور چپکے سے مال چراتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. اور کچھ چور ہوتے ہیں ہمارے جاگتے پھرتے وہ، یعنی ہماری غفلت کا فائدہ اٹھا کر یا ہاتھوں کی صفائی سے وہ چیز لے اڑتے ہیں. جیسے جیب کترے ہوتے ہیں، جیب کترے. اور جیسے کفن چور ہوتے ہیں، یعنی جو قبر و کھیڑ کر میت کا کفن چرا کے لے جاتے ہیں، ایسے بھی یعنی خناس لوگ ہیں جو اس حد تک بھی کمینگی پہ اتر آتے ہیں. تو اب چور کے بارے میں اشارے نے کہا وسارق وسارقۃ فقطعوا ایدیہما، چور چور مرد ہو یا عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دو. اب ہم چور کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ یعنی جرم و سزا سے متعلق اسلام کے احکام پڑھیں تو یہ تعزیر، یعنی یہ اسلام کی حد کس پر نافذ ہوگی؟ وہ جو چور ہے. اب جو یعنی تاریکی میں یا رات میں یا دن میں اگر لوگوں کی نظروں سے بچ کر کسی کے گھر میں گھستا ہے اور خاموشی سے کوئی چیز چرا کے لے جاتا ہے اور وہ نصاب کو پہنچتی ہے جو ربع دینار ہے، تو اس کا ہاتھ کٹے گا. لیکن کیا ہم جیب کترے کو بھی اور کفن چور کو بھی چور قرار دیں، ان کو بھی سارق کہیں اور ان پر سارق کا اطلاق کر کے ان کا بھی ہاتھ کاٹیں؟ اب سارق کی دلالت تو بالکل واضح ہے، سارق کہتے ہیں چور کو. لیکن طرار اور نباش، طرار عربی میں کہتے ہیں جیب کترے کو اور نباش کہتے ہیں کفن چور کو، ان کی نسبت اس دلالت میں کچھ پیچیدگی اور پوشیدگی. یہ غیر واضح ہونے کے اعتبار سے جو لفظ کی اقسام ہیں وہ آپ کے سامنے. ان میں سے پہلی آپ نے پڑھی خفی. خفی کی میں نے بات کچھ واضح کی ہے کہ لفظ اپنے معنی میں تو واضح ہو لیکن بعض افراد کی نسبت اس کی دلالت غیر واضح ہو. یعنی لفظ اپنے معنی میں واضح ہو لیکن بعض افراد کی نسبت اس لفظ کی دلالت واضح اور ظاہر نہ ہو، اسے خفی کہتے ہیں. اب دوبارہ اس بارے کو دیکھیے، انشاءاللہ بس سمجھ آ جائے گی آپ لوگوں کو. اس سے مراد وہ لفظ ہے جو چاہے اپنی جگہ واضح ہو لیکن جس شخص پر اس کے معنی کو نافذ کرنا ہے، یعنی جیسے سارق ہے، وہ لفظ تو واضح ہے، چور کو کہتے ہیں. لیکن جس شخص پر یعنی طرار پر مراد ہے جیب کترے پر ہم نے اس کے معنی کو نافذ کرنا ہے کہ ہم جیب کترے کو چور کہیں کہ نہ کریں، اس کو چور چور قرار دے کر اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم شرعن لگائیں کہ نہ لگائیں، اس کے لحاظ سے وہ واضح نہیں ہے. اور اس کا یہ واضح نہ ہونا صرف تحقیق اور اجتہاد سے ہی زائل ہوتا ہے. یعنی اب لفظ سے یہ خفا کیسے ختم ہوگا؟ اب محقق کو اور مجتہد کو اجتہاد کرنا پڑے گا. اجتہاد کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا طرار کو جو جیب کترا ہے اس کو ہم چور کا حکم دے سکتے ہیں کہ نہیں. جیب کترے کو ہم چور کا حکم دے کر کیا اس پر حد قائم کریں گے کہ نہیں. یا نباش جو کفن چور ہے، کفن چور پر سارق کا اطلاق کر کے اس کے ہاتھ کاٹنے کا فتویٰ دیں گے کہ نہیں. اس میں جمہور کا موقف یہی ہے کہ طرار اور نباش یہ دونوں چور ہیں، سارق کے معنی میں داخل ہیں اور ان کا بھی ہاتھ کٹے گا جب یہ نصاب کے مطابق مال چوری کر کے لے لیں. لیکن حنفیوں کا موقف تھوڑا مختلف ہے، وہ ان کو سارق کے معنی میں داخل نہیں کرتے کیونکہ اس فرد کی نسبت لفظ میں کچھ خفا ہے. اس لیے پھر فقہا میں اختلاف ہو گیا کہ ہم جیب کترے کا چور قرار دے کر ہاتھ کاٹے گے یعنی اگر شرعی عدالت اور شرعی قانون ہو تو اس طرح ہم کفن چور کے ساتھ ہی معاملہ کریں کہ نہیں. جی جیسے لفظ سارق چور یہ اپنی جگہ اس شخص کے لیے بالکل واضح ہے جس نے چوری کی ہو، لیکن وہ لٹیرے کے لحاظ سے واضح. لٹیرا لفظ مصرف کو کیا اس کے بجائے کہنا چاہیے تھا کب یعنی جو جیب کترا. لٹیرا تو اور ہوتا ہے، لٹیرا کہتے ہیں جو ڈاکو کو کہتے ہیں لٹیرا، اور ڈاکو کے احکام چور سے مختلف ہے. ڈاکو وہ ہوتا ہے جو سر عام کھڑے ہو کر لوگوں کو لوٹتا ہے، گن پوائنٹ پر چیزیں چھینتا ہے یا مارتا ہے یا تشدد کرتا ہے. تو جیسے کوئی چوراہے پہ کھڑا ہو یا کسی باہر ویرانے میں گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دے یا گھر میں گھس کر گھر والوں کو گن پوائنٹ پر لے کر ان کو لوٹے، یہ لٹیرا ہوتا ہے. اسے ڈاکو بھی کہتے ہیں، یہ چور نہیں ہوتا. چور کا یہ لازمی وصف ہے کہ وہ چوری چھپ کے کام کرے گا. چور میں چوری کا وصف ہے نا، وہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپ کر کام کرے گا. لیکن اگر گن پوائنٹ پہ کوئی سینہ زوری پہ کام کرتا ہے اور جبرن ایک کام کرتا ہے تو وہ لٹیرا، اسے ڈاکو کہتے ہیں. تو میں نے کہا یہاں پر لفظ لٹیرا نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈاکو وہ سارق سے الگ ہے، اس کے احکام اسلام میں الگ ہے. اگر چور کی سزا ایک ہاتھ کٹنا ہے نا، تو ڈاکو اور لٹیرے کی سزا جو سر عام لوٹتا ہے اس کی سزا
ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹنا ہوتا ہے، اس کی سزا چور سے زیادہ سخت ہے۔ اب کہیے یہاں پر جیب کترے کے لحاظ سے لفظ واضح نہیں، جو چوری نہیں کرتا بلکہ چلاکی اور پھرتی سے کسی کا مال اچکتا ہے۔ یہ دیکھیے جو مسلم نے آگے وضاحت کی نا، وہ لٹیرے کی وضاحت نہیں، ہم تو ڈاکو لٹیرا اس کو کہتے ہیں جو سرعام لوٹتا ہے، یہ ہے جیب کترا، جو چلاکی اور پھرتی سے کسی کا مال اچکتا ہے، یعنی ہاں اپنی ہاتھ کی صفائی سے، جیسے دکان پہ گئے اور بڑی پھرتی سے کچھ مال نکال لیا، کوئی چیز اٹھا لی، یا کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بڑی پھرتی سے جیب کاٹ لی، یا ویسے ہاتھ ڈال کر کوئی پیسے نکال لی، یا موبائل یا کوئی ایسی چیز نکال لی۔ اسی آگے آگے کہتے ہیں اس لیے امام حنیفہ اس کے اور چور کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ امام حنیفہ کا صرف موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارق کا تو ہاتھ کٹے گا، چور کا تو ہاتھ کٹے گا، لیکن یہ جو جیب کترا ہوتا ہے یا جو ہاتھ کی، اگلی قسم ہے غیر واضح الدلالہ کی، یعنی وہ لفظ جس کی دلالت واضح نہ ہو، اس کی دوسری صورت ہے مشکل۔ یہ لفظ مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے مشکل۔ مشکل ہمارا یہ اردو کا لفظ ہے، ہم کسی یعنی کٹھن یا جس چیز کو کرنا یعنی تھوڑا ممکن نہ، اس کو ہم مشکل کہتے ہیں۔ اور عربی میں لفظ مشکل، یہاں پر جو ہمارا مقصود ہے نا وہ مشکل ہے۔ تو مشکل سے مراد وہ لفظ ہے جس کا معنی اس کے اندر پائے جانے والے کسی سبب کی بدولت واضح نہیں ہوتا۔ مشکل لغوی طور پر کہتے ہیں وہ جس میں اشکال پیدا ہو جائے، جس میں اشکال پیدا ہو جائے۔ اور اشکال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب ایک لفظ کے کئی معانی ہوں، جب ایک لفظ کے کئی معانی ہوں اور ان میں سے کسی ایک معنی پر لفظ کو محمول کرنا مشکل ہو جائے۔ لفظ کے کئی معانی ہوں، عربی میں ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے عین ہے نا، لفظ عین، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں، اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ عین کے کئی معنی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ معنی، عین ایک خاص چیز کو بھی کہتے ہیں، ساز و سامان کو بھی عین کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے لفظ قروء ہے، قرآن کریم میں آتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، یہ پھر پہلے آپ نے اسے مسائل پڑھے ہوں گے، اور قروء کا معنی طہر بھی ہے اور حیض بھی ہے۔ تو اب ان دونوں معنی میں سے کون سا معنی ہمارا مقصود ہے؟ تو جب عربی میں ایک لفظ کے کئی معانی ہو اور وہ لفظ کسی نص میں آ جائے، قرآن کریم کے آیت میں یا حدیث میں وہ لفظ آ جائے، اب ان معانی میں سے ہمارا مطلوبہ معنی کون سا ہے، یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمیں دلائل کا سہارا لینا پڑتا ہے، جیسے یہی آیت ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ اپنی عدت یعنی ماہواریوں کے ساتھ پوری کرے یا طہر کے ساتھ، اس میں اختلاف ہو گیا۔ اب ائمہ ثلاثہ کا موقف ہے کہ عورت اپنی عدت حیض کے ساتھ گزارتی، یعنی حالت طہر میں عورت کو طلاق ہوتی ہے اور 3 ماہواریاں اس کی عدت ہے، جب تیسری ماہواری ختم ہوگی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ عورت عدت طہر کے ساتھ گزارتی، وہ قروء کو طہر کے معنی میں لیتے ہیں۔ تو کچھ انہیں اختلاف آ گیا، کیونکہ قروء کا معنی معنی میں دونوں کا امکان ہے، یہ لفظ مشترک ہے۔ تو دیکھیے مشکل کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد وہ لفظ ہے جس کا معنی اس کے اندر پائے جانے والے کسی سبب کی بدولت واضح نہیں ہوتا، یعنی جیسے کوئی لفظ مشترک ہو، اندر سبب کیا ہے کہ لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہے، تو انہوں نے کہا جس کا معنی اس کے اندر پائے جانے والے کسی سبب کی بدولت واضح نہیں ہوتا۔ تو اندر سبب کیا ہوتا ہے کہ لفظ کے ایک سے زائد معنی ہے، مثال کے طور پر جیسے کوئی ایسا مشترک لفظ جس کے لغت میں ایک سے زائد کئی معانی ہوں، اور کلام میں اس کا جو معنی مراد ہے اس کا تعین صرف تحقیق اور اجتہاد سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ دلائل سے ہم سہارا لیتے ہیں کہ اب ایک لفظ کے جو کئی معنی ہیں، ان میں سے شارع کا مقصود معنی کون سا ہے، کہ شارع نے کون سا معنی مراد لیا ہے کہ کس معنی کے ساتھ ہم لفظ کی وضاحت کریں۔ جیسے آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، طلاق پانے والی عورتیں 3 قروء تک انتظار کریں۔ اس میں قروء کا لفظ امام حنیفہ کے نزدیک، بلکہ جمہور کے نزدیک، ابو حنیفہ، مالک، امام احمد اور سب کے ہاں اس کے معنی حیض کے ہیں، اور امام شافی کے نزدیک یہ طہر کے معنی میں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو لغت میں اس کے یہ دونوں معنی موجود ہیں، لفظ مشترک ہے دونوں معنی میں، لفظ دونوں معنی میں مشترک ہے۔ اس اشتراک کی وجہ سے پھر اختلاف ہو جاتا ہے کہ کون سا معنی مراد لیا جائے۔ تو مشکل سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ وہ لفظ جس کے کئی ایک معنی ہوں اور ان معنی میں سے کسی ایک معنی کو مراد لینا مشکل ہو جائے، ایک
معنی کو مراد لینے میں اشکال واقع ہو جائے، اور اس اشکال کو پھر دلائل کے ساتھ مجتہد اپنے اجتہاد اور دلائل کے ساتھ اس اشکال کو ختم کرتا ہے، اور مشکل میں جو اشکال ہے وہ خفی سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے دوسرا مرتبہ ہے یہ کسی لفظ میں دلالت کے مخفی ہونے کا۔ جی، تو غیر واضح الدلالہ، جب لفظ کی دلالت واضح نہ ہو، اس کے آپ نے دو صورتیں پڑھ لی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔